بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں لائی ہوں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن سوالات۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں چوری کرنے پر کوئی سزا نہیں دی جاتی؟ جواب: اٹلی ہے، جہاں پر چوری کی کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ سوال: کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب: وضو کا پانی۔ سوال: امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا۔ سوال: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس انسان کے ساتھ بات تک نہیں کرے گا؟ جواب: احسان جتلانے والا۔ سوال: موت کا فرشتہ ایک وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتا ہے؟ جواب: موت کا فرشتہ ایک وقت میں 1,00,000 روحیں قبض کر سکتا ہے۔ سوال: یوں تو اللہ کے بے شمار احکامات ہیں، لیکن بتائیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب: جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر سارے احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پوچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ سوال: ناجیہ کس صحابی کا لقب ہے؟ کس نے رکھا اور کیوں رکھا؟ جواب: یہ حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ کا لقب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت رکھا جب ان کو قریش سے نجات ملی۔ سوال: مریض کو کون سے گروپ کا خون لگوانا جائز نہیں؟ جواب: مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ کافر کے خون میں جو اثرات خبیثہ ہیں ان کے منتقل ہونے اور اس پر اثر انداز ہونے کا قومی خطرہ ہے۔ اسی لیے صلاح امت نے فاسقہ عورت کا دودھ پلوانا بھی پسند نہیں کیا، لہٰذا مسلمان مریض کو غیر مسلم کا خون لگانے سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔ ضرورت ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو لگا لیا جائے۔ سوال: کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب: شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال: کون سا ایک لفظ پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جادوگروں کے سامنے پڑھا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے بچنے کے لیے صرف یہ الفاظ پڑھے تھے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا درمیان میں حصہ ہے، ان اللہ سیبطلہ، جس کے معنی یہ ہیں کہ میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ اب یہ الفاظ کہتے ہی انسان کا ذمہ ختم اور اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا۔ سوال: آسمان میں کب رات ہوتی ہے؟
جواب: آسمان میں کبھی رات نہیں ہوتی ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ سوال: بلی کا گھر میں بچے دینا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بلی کا گھر میں بچے دینا دولت آنے کی نشانی ہے۔ سوال: امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد کون ہیں؟ جواب: امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں۔ سوال: جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب: جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ سوال: اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ جواب: دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال: عید الاضحیٰ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب: عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال: کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے نکلوایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے 400 سال بعد نکلوایا۔ سوال: کس صحابی کے جنازہ میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے۔ سوال: سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب: حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال:
میدان حشر کہاں قائم کیا جائے گا؟ جواب: ملک شام میں میدان حشر قائم ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی تیسری منزل سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: کیا رجا نام کسی صحابیہ کا تھا اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: جی ہاں، ایک حدیث میں حضرت رجا رضی اللہ عنہا کا نام آیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ رجا نامی صحابیہ غنویہ ہیں اور اسی نام سے ایک صحابی بھی ہیں۔ سوال: کس وقت لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے؟ جواب: 2 ہجری سے پہلے لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے۔ سوال: حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ سوال: کس نماز کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے۔ سوال: دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں سے اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب: دجال جبل حبشی پر پڑاؤ ڈالے گا، ان میں سے 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ سوال: وہ کون شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر سولی دے دی گئی تھی؟ جواب: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودا کو گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اس لیے یہودا کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی تھی۔ سوال: کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ جواب: قرآن کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں۔ سوال: قیامت کے قریب کس ذریعہ سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: قیامت کے قریب دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ جواب: شرک کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں دجال کے معنی کیا ہیں؟ جواب: دجال کے معنی جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: شیطان کی بانسری کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: شیطان کی بانسری گھنٹی کو کہا گیا ہے۔ سوال: جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: جنت کی زمین زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ سوال: ناپاک گھی یا تیل کو کیسے پاک کریں؟ جواب: ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دیں، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 بار اسی طرح کر لو تو گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال: کون سی اذان سننے سے ایک لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: ایک شخص سفر پر گیا اور طویل عرصے تک نہ لوٹا، 2 افراد نے اس کی موت کی گواہی دی تو اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ شخص سفر سے زندہ واپس آ گیا اور وہ واپس آتے ہی سیدھا مسجد گیا اور اذان دینے لگا۔ بیوی نے جب اس کی اذان سنی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ دوسرے شوہر پر حرام ہو گئی۔ سوال: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: موت کے ڈر سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سوال: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواری نے گرفتار کروایا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔
سوال، کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب، شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال، کن لوگوں کو سحری کرنا منع ہے؟ جواب، تمام فقہ اسلام کے نزدیک سحری کھانا واجب، سنت و مستحب ہے۔ ہر وہ مسلمان جو روزے رکھتا ہو، پھر چاہے وہ شرابی، زانی، بیمار یا پھر امیر ہو، سحری ضرور کرے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہودی مذہب میں سحری کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ روزے رکھتے تھے لیکن سحری نہیں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سوال، سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب، سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال، احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب، احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال، مسجد نبوی کی محراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔ سوال، انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب، انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال، شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال، شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب، شیطان زمین پر سب سے زیادہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ سوال، حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب، ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال، محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب، محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال، کیا دودھ نہ دینے والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، دودھ نہ دینے والے جانور کی قربانی جائز ہے۔
سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بستی بنی سالم میں پڑھائی۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کس دن اتارے گئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر رات کے وقت اتارے گئے۔ سوال: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ سوال: کون سے صحابی کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی۔ سوال: ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب: ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ مطہرہ کا درجہ کسے حاصل ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ مطہرہ کا درجہ حاصل ہوا۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کس صحابیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا؟ جواب: حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: غار سور کے تمام سوراخ کس نے بند کیے تھے؟
جواب: غار سور کے تمام سوراخ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بند کیے تھے۔ سوال: کیا کوئی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب: جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب: سورۃ المزمل ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا۔ سوال: کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب: سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عذبہ پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ کیا تھا؟ جواب: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ امت امت تھا۔ سوال: جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال: بیوی کو کس حالت میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: مرتد ہو جانے کی حالت میں، یعنی بیوی نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تو ایسی حالت میں شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شوہر مسلمان اور بیوی کافر ہو گئی ہے، اس لیے بیوی کو حالت کفر میں دیکھنے کی وجہ سے دونوں کا نکاح فاسد ہو جائے گا۔ سوال: بتائیے جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جواب: جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔
سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: انگور سب سے پہلے کس نے کاشت کیا تھا؟ جواب: انگور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کاشت کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ویل مچھلی کی زبان کا وزن کس جاندار کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: ویل مچھلی کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ سوال: تحقیق کے مطابق چشمہ لگانے والی عورت میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وہ عورت وفادار ہوتی ہے۔ سوال: کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب: معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال: کن والدین کے بچے جنت میں جا کر کیڑے بن جائیں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بچے جنت کے پانی کے کیڑے ہیں، وہ جنت کے اندر ہی رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو ملے گا تو وہ اسے اس کے کپڑوں سے پکڑ لے گا، پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: زمان نبوت سے قبل آپ نے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں فرمایا۔ سوال: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟
جواب: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔